سجدہ تلاوت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کو ترمذی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پر جب پہنچتے تو آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے یہ، اور اس کے علاوہ ان الفاظ کو بھی 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، سبحان ربی العلیٰ، جو کہ ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ سجدہ کے فضائل کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا من الدعاء، یعنی ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدہ کی حالت میں سب سے زیادہ اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے، تو کثرت سے سجدوں میں دعا مانگو، اور یقیناً انسان جب اللہ کے زیادہ قریب ہے اس وقت میں تو دعا بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالسجود فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیہ۔ اس کو مسلم روایت کر رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سجدہ کرو، بے شک تمہارے ایک سجدے پر، یعنی ہر سجدے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرتا ہے، تمہاری خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ یعنی سجدہ کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دینے والی چیز، درجات کو بلند کر دینے والی چیز۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ یعنی سجدہ کرنا، نماز ادا کرنا کیا ہے؟ غموں، پریشانیوں، تکالیف سے نجات، دل کا سکون اور ایمان پر ثابت قدمی۔ اور اس پچھلی حدیث کو بھی مسلم روایت کر رہے ہیں۔ تو جی یہ چیز ہوگی نماز کے حوالے سے، کثرت سجود کے حوالے سے کیا اس کے فضائل ہیں، مختصر بات کر رہی ہوں۔ ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ سجدہ والی آیت پر سجدہ کرنا سنت ہے، فرض نہیں، ٹھیک ہے، سنت ہے یہ، اور اس پر علماء کی مختلف آرائیں ہیں، یعنی ان کے جو اوپینینز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ جیسے ایک قول ہے ذہب جمہور من الفقہاء الا انہ سنہ، یعنی وہ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ سنہ ہے، اور یہ دلیل وہ عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے لیتے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا نمر بالسجود، یعنی جب تم جو سجدہ والی جو آیات ہیں اگر وہ تلاوت سنتے ہو یا پڑھتے ہو تو کیا ہے کہ جس نے تو کر لیے پس اس نے سنت کو پا لیا، فقط اصاب ومن ترک فلا اثم علیہ، اور جس نے چھوڑ دیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی سجدہ کرنا سجدے والی آیت پر سنت ہے، واجب نہیں، فرض نہیں۔ واجب اور فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے کہہ دیا وہ من تارک فلا اثم علیہ، یعنی جو چھوڑتا ہے اگر کوئی نہیں کر رہا تو اب اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن جس نے کر لیا وہ سنت ہے، بہترین یہ عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور چیز سمجھ لیجئے گا، یہ بھی میں نے ویڈیو کئی بار بھیجی تھی شیخ کی، کہ خواتین بات کرتی ہیں کہ ہم بار بار جب اس آیت کو پڑھتے ہیں، سجدہ والی آیت کو بار بار اوقات حفظ کرنا ہوتا ہے تو بار بار اس آیت کو پڑھنا ہوتا ہے، تو کیا بار بار یعنی ہر بار اس آیت پر سجدہ کرنا پڑے گا جب بھی اس آیت کو پڑھیں؟ تو اس میں شیخ بتا رہے ہیں کہ اس پہ 2 طرح کے یعنی قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی بار سجدہ کر لینا کافی ہے، وہ کفایت کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی یعنی ایک یہ عبادت ہے اور ہر بار سجدہ کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اب پھر آخر میں شیخ کہتے ہیں کہ جو آسانی ہے، یعنی اگر آپ کو مشقت ہو رہی ہے بار بار سجدہ کرنے میں تو یہی ہے کہ ایک ہی بار سجدہ کر لیا جائے تو کافی ہے۔ تو ہم یہاں پر شیخ صالح المنجد کا جواب بھی سنتے ہیں۔ يقول السؤال الذي يحفظ القرآن هل إذا كان في سجدة وكرر الآيات للحفظ تكفي سجدة واحدة ولا يسجد كل مرة؟ بعض العلماء قال يكفي سجدة واحدة دفعا للمشقة يعني، ومرة واحدة ولا يعيد، هذا مذهب الأحناف. قال به بعض الشافعية والحنابلة، اختاره معاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وقالوا يعني بعضهم انه هذه تتداخل، يعني حطوها في قضية مثال على التداخل ايش العبادات، يعني دفعا للحرج. طبعا قال بعض العلماء انه يسجد في كل مرة، نقول اذا تيسر لك اسجد، واذا صار عليك مشقة يكفيك سجدة واحدة والحمد لله.
تو جی یہ شیخ الصالح منجد کا جواب بھی میں نے آپ کے آگے رکھ دیا، اور میں نے پہلے ڈیٹیل دے دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سجدہ بھی، میرا خیال ہے یہی بات جو آسان لگتی ہے وہ اس کو لے لیجئے کہ ایک سجدہ ہی کافی ہوگا جنہوں نے حفظ کرنا ہوتا ہے یا بار بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت السجود یعنی کثرت سے نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔